ایک اندھیری رات تھی جب علی اپنے گاؤں کے پرانے قبرستان سے گزر رہا تھا۔ چاند اپنی پوری روشنی میں چمک رہا تھا، لیکن اس رات کا سناٹا دل کو بے چین کرنے والا تھا۔ علی کو ہمیشہ سے ہی قبرستان سے ڈر لگتا تھا، مگر اس رات کام کی مجبوری تھی، اس لیے اسے وہاں سے گزرنا پڑا۔ جب وہ قبرستان کے درمیان سے گزر رہا تھا تو اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، ہر ایک قدم کے ساتھ، جیسے کوئی چھپ کر اسے دیکھ رہا ہو۔ علی نے رک کر اپنی گردن موڑ کر دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید یہ صرف اس کا وہم ہے۔ پھر قبرستان کے کونے میں ایک پرانی قبر کے پاس سے ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ علی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی ذہنی حالت کا اثر ہو، لیکن چیخ دھیرے دھیرے تیز ہونے لگی۔ علی اب قبر کے بالکل قریب تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلیں اور دیکھا کہ قبر کی مٹی دھیرے دھیرے ہل رہی تھی، جیسے کوئی اس کے اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ علی علی ایک سست اور خوفناک آواز قبر کے اندر سے آئی۔ علی کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے اپنی سانس روکی، مگر آواز بھر رہی تھی۔ اس رات علی نے اپنی زندگی میں سب سے برا لمحہ دیکھا۔ وہ قبر کا ڈھکن دھیرے دھیرے اٹھ رہا تھا اور اندر سے ایک کالی سی شکل ابھر رہی تھی۔ جب قبر کا ڈھکن پوری طرح اٹھ گیا، علی نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر سے ایک بہت ہی پرانی اور ہڈی سی شکل نکل رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور مٹی سے لٹپ تھے۔ آنکھیں صرف دو خالی گڈھے لگ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ علی کی طرف گھور رہا تھا۔ علی ایک دم گھٹنے لگا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے پاؤں زمین پہ جیسے چڑھ چکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا وزن بھر گیا ہے، ہر قدم بھاری ہو گیا تھا۔ پھر وہ شخصیت جو قبر سے نکل رہی تھی اپنی کھنٹی سی آواز میں پھر سے چیخی، علی تم واپس کیوں آئے ہو؟ علی نے دروازہ زور سے کھولا اور اندھیرے میں بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے صرف وہ خوفناک آواز اس کا پیچھا کرتی رہی۔ علی اندھیرے میں تیزی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں بہت تیز ہو گئی تھی اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ ہر قدم اسے لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جب اسے محسوس ہوا کہ قبرستان سے وہ نکل آیا ہے، تبھی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے محسوس ہوا۔ وہ رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، سب کچھ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن پھر وہ آواز پھر سے اسے سنائی دی، علی تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک برابر سی دھند کا خوف اس کے دل میں اتر آیا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز اس کے قریب آ رہی ہے۔ اچانک اسے اپنی گردن کے پاس کوئی چھایا محسوس ہوئی، جیسے کسی نے اپنی ٹھنڈی بری انگلیاں اس کے کندھے پر رکھی ہوں۔ علی نے چلا کر مڑنے کی کوشش کی، لیکن اسے لگا کہ اس کا جسم جم سا گیا ہو، وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ اس کی آواز گھٹن میں دب گئی تھی۔ پھر اسے اپنے کانوں کے قریب ایک فضائی آواز سنائی دی، تم قبرستان سے گزرے ہو علی، لیکن اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ اس کی گردن ایک دم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی، جیسے کوئی مخلوق اس کے قریب ہو۔ اس کا سایہ علی پر پڑ گہرا ڈال رہا تھا۔ علی نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی، لیکن اسے لگا جیسے کوئی اس کو کھینچ کر واپس قبرستان کی طرف لے جا رہا ہو۔ ہر چیز گھمانے لگی۔ اس کی آخری بار اپنی پوری طاقت سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔